بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ عمران خان کے سائفر اور رجیم چینج کا جو جھوٹا اور من گھڑت بیانیہ تھا وہ گزشتہ روز زمین بوس ہو گیا، جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کیا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ریاست کا اہم ادارہ پاک فوج اپنے آئینی اور اپنے قانونی کردار سے کسی بھی صورت تجاوز نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت آئینی طور پہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہی ادا کرتی رہے گی۔ یہ بات بھی کہی گئی کہ اداروں پر بے بنیاد الزامات مسلسل عمران خان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بند کمروں میں کس قسم کے غیر آئینی مطالبات کیے جاتے تھے۔ عمران خان نے آج ایک بار پھر اپنی وہی باتیں دہرائی، وہی بے بنیاد الزامات دہرائے، اور وہ الزامات اس قدر اور ایسے دہرائے گئے کہ جس پر بھارتی میڈیا بھی جھوم اٹھا ہے، کیونکہ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو بھارتی میڈیا بولتا ہے یا جو بھارت کے لوگ بولتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان حکومت میں تھے تو اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب آئینی اور قانونی طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے جب وہ حکومت سے چلے گئے تو اب اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا عمران خان کے لیے صرف حکومت میں رہنا ہی سیاست ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اپوزیشن کی کوئی حیثیت نہیں؟ یہ بھی ان کے لیے ایک اہم ترین سوال ہے۔ آج بھی جو حکومتی حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ مارچ پرامن مارچ نہیں ہے بلکہ یہ خونی مارچ ہے، اور جس کی گواہی پی ٹی آئی کے یعنی تحریک انصاف کے لوگ خود دے رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے جو پریس کانفرنس کی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کس قسم کی سیاست ملک میں کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اسی قسم کی سیاست کا سلسلہ جاری رہا تو کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک کو افراتفری کا شکار کر دیں؟ یقینی طور پر یہ ایک سازش لگتی ہے، اور جس کا اظہار رانا ثناءاللہ نے بھی کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک ایسی صورتحال میں کہ جب ملک کا ایک چوتھائی حصہ سیلاب سے متاثر ہے اور وہاں پر امدادی کاموں کی ضرورت ہے، بحالی کے کاموں کی ضرورت ہے، کیا اس طرح کا انتشار کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے، اور اسی پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل بھٹی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سہیل بھٹی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور صحافی اور تجزیہ کار رشید صافی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رشید صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا مقبول صاحب، کیا اب بھی عمران خان جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، الزامات بھی لگاتے ہیں، پھر وہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹ ان کے اپنے جو فالوورز ہیں ان کو سیل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ جو گزشتہ روز جو کچھ ہوا ہے، جو اہم پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد ان کا جو جھوٹا اور من گھڑت بیانیہ تھا وہ زمیں بوس ہو گیا؟ دیکھیں، ایک بہت بڑا ورژن جو ہے، صحیح ورژن آیا ہے یہ دو جنرل آفیسرز کی طرف سے، اور باتیں ساری کی ساری سچی ہیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ تو یہ بائی اینڈ بائی فزل آؤٹ ہوگا، ایک ہی دن میں تو فزل آؤٹ نہیں ہوگا، لیکن ایک بات تو کھل کے سامنے آ گئی ہے، ساری انٹیلیجنسیا کے نوٹس میں آ گیا، میڈیا کے نوٹس میں آ گیا، اور عوام الناس کے نوٹس میں آ گیا کہ سب گمکس کرتے ہیں خان صاحب، اور جتنا نقصان ان کی زبان نے اور ان کی لائن آف ایکشن نے ملک کو پہنچایا ہے، وہ اس کی تلافی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو انہوں نے شروع کیا تھا پی آئی اے کا، تو اپنے ہی ملک کی لائنز کو اتنا نقصان ایئر لائنز کو پہنچایا، خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے جو پائلٹ اس طرح ہیں، تو ساری پی آئی اے ساری دنیا میں گراؤنڈ ہوگی۔ جب یہ امریکہ تشریف لے کے گئے ہیں تو وہاں اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ میں تو ان کے بستر کھینچ لوں گا، ان کی میں اے سی کھینچ لوں گا، فلاں چیز کھینچ لوں گا۔ اور کیا یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ باربیرین ہے یا کوئی واقعی ایک ہیومن اینگل سے حکومت کرنے والی شخصیت ہے؟
अब इन्होंने हमारा मुआहदा किया IMF के साथ और इसको बिट्रे किया, देखिए उसका कितना नुकसान हुआ है। और अभी भी जो किंग हैं और क्राउन प्रिंस हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो सऊदी अरेबिया के, उनका वो ज़ख्म मुंदमिल नहीं हुआ जिस दिन उनको फ़ोन आया कि आपकी घड़ियाँ ये बिकने के लिए आ गई हैं। तो क्या इन्होंने हमारा इमेज को बिल्डअप किया है, और जो बात करते हैं गैर जिम्मेवारी की करते हैं, और फिर इतने ज़्यादा माही बेताब की तरह तड़पते हैं इक़्तिदार के लिए, जैसे इक़्तिदार इनका बॉन्ड राइट है। इक़्तिदार पे रहने का अगर सलीका ना हो, बात करने का सलीका ना हो, ज़ुबान इतनी ड्रोगेटरी इस्तेमाल करें और इतनी ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज इस्तेमाल करें, उठने बैठने का सलीका ना हो, और फिर कहें हुकूमत मेरे हवाले कर दो, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब डिमांड है। अब वो तंग आके जनरल साहबान ने बड़ी तकलीफ के साथ ये जो सारी बातों की वजाहत की है, जो जो उनको कहा गया है, जो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लाए गए हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। आपने ज़ुबानी सुन लिया DGI की कि वो कितने दुखी थे कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसलिए मैं समझता हूँ ये फाइनली खुलासा खुलेगा, काफ़ी खुल गया है और पूरा खुल जाएगा, और बाद में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये सारे के सारा फिजल आउट होगा। अभी आपने कहा कि जी ये जो इलेक्शन का डिमांड करते फिर रहे हैं, कैसे इलेक्शन हो जाएंगे अगर जो 3.5 करोड़ अवामुन्नास में से जिनकी फसलें ख़त्म होगी, जिनके मवेशी जो है वो मर गए, जो बीमारी में मुब्तला हैं, फाके की हालत है, स्टारवेशन की हालत है, तो दवाइयों की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, ये कोई जवाज़ बनता है ये करने का? इसलिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके सामने। कल तो उन्होंने फिर वार्न भी कर दिया बड़ी सीधी सी बात करके कि हुकूमत हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे, हम हुकूमत की मदद करेंगे, क्योंकि ये जो इनका तरीक़ेकार है ये चॉइसेस नहीं छोड़ रहा है अपने स्टेक होल्डर्स को। इसलिए इसका अंजाम अल्लाह करे अच्छा निकले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि होप्स आर ड्यूप्स, फियर्स मे बी लायर्स, ये सिचुएशन जो है क्लिंच हो जाएगी जिस तरह स्ट्रगल हो रही है। हमारा बड़ा चैलेंज तो इकॉनमी है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब का दौरा हुआ, $12 बिलियन का उन्होंने कहा वो आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया ख़ुद भी आ रहे हैं। 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, उनके साथ भी एग्रीमेंट्स होंगे। $1.5 अरब जो है हमें अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिया है। $1.5 अरब का उन्होंने कमिटमेंट की, बल्कि अनाउंस किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो बाहर से, और अभी अमेरिका की तरफ से जो एड आई है फ्लड रिलीफ के लिए, आप देखते हैं वो काफ़ी सब्सटेंशियल है। तो ठीक दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है और हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इनकी दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही कमोशन है, से दुनिया गुजारा रिस्पॉन्ड फर्क कर नहीं रही है। ठीक पड़ेगा। है, ठीक है। या चट्टान साहब, कितनी मुश्किलात का सामना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? ये जो डैमेज हुआ है डिप्लोमेटिकली पिछले 3-4 सालों में, हमने जो देखा सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, चीन के साथ, और फिर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए और उसके बाद चीन का दौरा आ रहा है, और एन इस वक्त एक बार फिर लॉन्ग मार्च चल पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जावेद इकबाल साहब, मैं जो DGI-SPR और DGI-SI ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका खैर मकदम करता हूँ। और मैं पाकिस्तान में तमाम जो सियासी वर्कर है, जो मेरी तरह सियासी वर्कर है, हमने ख़ुद 40 साल से जदोजहद किया है, और हम समझते थे कि पाकिस्तान का वाहिद मसला है जो हम इतने वसाइल के बावजूद पीछे जा रहे हैं। इसका मसला सिर्फ ये है कि जब तक हमारे तमाम इदारे आइन के पाबंद अपने आप को नहीं समझेंगे, जब आइन के तहत अपने काम नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। कल जो DGI-SPR ने और DGI-SI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने वाशगाप अल्फाज में कह दिया कि ये किसी एक शख्स का फैसला नहीं है, ये किसी एक बंदे का फैसला नहीं है, ये हमारे इदारे का फैसला है कि हम इसके बाद हमारा जो इदारा है वो आइन में इसको जो इख्तियारात दिए हैं और आइन ने उसको जो काम दिया है, इनसे बाहर जाके हम काम नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जदोजहद किया है। हमारी पीपल्स पार्टी ने तो 3 नस्लों से जदोजहद किया है, हमने बहुत शोहदा इसमें दिए, लेकिन और मुझे यकीन है कि इस पे अमल होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार मुशर्रफ के बाद कियानी साहब के दौर में आर्मी ने इस तरह के इदारे ने एक फैसला किया कि आइंदा के जैसे भी हालात आ जाए हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। और फिर आपने देख लिया कि हालात हमारे दौर में भी आ गए,
नवाज शरीफ साहब और वकला का तहरीक चला, कादरी साहब निकले, फिर पीटीआई मुस्लिम लीग नून के दौर में हालात आए, लेकिन माशाल्लाह नहीं लगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह होगा। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो खारजा पॉलिसी है, अगर हम अपने खारजा पॉलिसी को दुरुस्त कर दे तो हम अपने 80% मसाइल एक पैसा लगाए बग़ैर हम इसको हल कर सकते हैं, हम इस पर काबू पा सकते हैं। हमारे जो मसाइल हम देख रहे हैं इसमें और भी वजूहात है, लेकिन सबसे बड़ा वजह जो है वो हमारा खारजा पॉलिसी है। तो खारजा पॉलिसी को हम ये पिछली हुकूमत ने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया था। हमारे हालात ऐसे हो गए थे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है, और फिर हम इस पोजीशन पे आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा में आपने देख लिया कि चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों ने हम पाकिस्तान का सपोर्ट किया। लेकिन और ये हमारा पुराना भी इस तरह का है कि हम सब के साथ बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात रखते हैं और हमेशा सब के साथ बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात रखे हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में और पीटीआई के दौर में हमारे हालात ये हो गए थे कि सारे हमसे नाराज़ हो गए थे। कभी हम चीन के पास जाके वहाँ पे वादे करते, अमेरिका से दबाव आ जाता तो हम चाइना को छोड़ के फिर अमेरिका की तरफ जाते, फिर अमेरिका को छोड़ के किसी और तरफ जाते। आपको याद होगा कि हमने तुर्की के साथ, हमने इंडोनेशिया के साथ एक कंबाइन कॉन्फ्रेंस रखा था कि हम टीवी बनाएंगे और पता नहीं इस्लामी दुनिया का और इस्लामी पूबिया के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएंगे। फिर जब सऊदी की तरफ से दबाव आ गया तो वो हमने बीच में छोड़ दिया। तो हमने किसी दोस्त को नहीं बख्शा था, हमने किसी को नहीं छोड़ा था। और चाइना के साथ जो हमारे इस तरह के ताल्लुकात है कि वो समंदर के गहराइयों से और शहद सी मीठी हैं, हिमालयों से ऊपर की हैं। और ये सिर्फ जो लोग चाइना जाते हैं उनको पता है कि ये पीपल टू पीपल है, ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है। चाइना में आप जाएंगे वो लोग देखेंगे कि ये पाकिस्तानी है, इसके साथ बहुत प्यार करते हैं। सीपेक हमारा एक इस तरह का मंसूबा है कि ये वाकई गेम चेंजर है। लेकिन पीटीआई ने और इमरान खान ने जब अपोजिशन में भी था तो इस सीपेक पे उसने इल्ज़ामात लगाए थे। फिर ये जब इक़्तिदार में आ गया तो उन्होंने कहा कि 1 साल को इसको इल्तिवा में डालते हैं, और फिर इल्ज़ामात लगाए कि इसमें करप्शन हुआ है, और वो सीपेक का मंसूबा उन्होंने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया था। तो हालात तो उन्होंने हमारे खारजा पॉलिसी के बहुत ज़्यादा ख़राब किए थे। हमसे सारे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नाराज़ थे, हमसे ये हमारे इस्लामी बिरादर ममालिक हमसे नाराज़ थे। हमारे एक दौर था, एक साइड जरदारी साहब होता था, इसके एक साइड में अफ़गानिस्तान का सदर और दूसरी साइड में ईरान का सदर था। और फिर हमने वो दिन भी देख लिया इमरान खान के दौर में कि कश्मीर के साथ क्या हुआ, कश्मीर पे कोई हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। फिर आपने देख लिया कि जर्मनी ने आवाज़ उठाया, ये हमारे जो OIC के कंट्रीज़ है वो हमारे साथ खड़े हो गए। इमरान खान के दौर में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो वज़ीर आज़म है उन्होंने सऊदी का दौरा किया, जो तारीख़ में कभी इस तरह का हुआ नहीं था। तो जितने भी हमारे दोस्त थे वो सारे नाराज़ कर देते। जो हमारा खारजा पॉलिसी था, जो बिल्कुल एक आज़ाद खारजा पॉलिसी था, एक ऐसे हालत में हमने कभी पाकिस्तान ने, चाहे वो कोई छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, हर अपने कौम के मफादात पे कभी सौदाबाजी नहीं किया। आपको याद होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने अमेरिका से शमसी और शाहबाजी एयरबेस खाली करवाया था। हमने चाइना के साथ अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद गवादर पे मुआहिदा किया था, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया था, 9 महीने तक नेटो कॉन्वॉय पे पाबंदी लगाई। और ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि अमेरिकन नेशनल ने कभी किसी कौम से माफ़ी नहीं मांगी है। इवन के जो नागासाकी और हिरोशिमा पे उन्होंने एटमी हथियार इस्तेमाल की थी, इस पे भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान से सलाला पे माफ़ी मांगी। तो हमारा एक बहुत अच्छा खारजा पॉलिसी था, तबाह कर दिया था। लेकिन बिलावल साहब ने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस पोजीशन पे लाया कि चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों ने पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में हिमायत किया। चलें, ठीक है, गुफ्तगू थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सुहेल, 2011 में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का मैंने इंटरव्यू किया, और ये वो वक्त था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे और सख्त सियासी इख्तिलाफ चल रहा था। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि कुछ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, हम सियासी इख्तिलाफ ज़रूर करते रहेंगे, हम हुकूमत की कमज़ोर गवर्नेंस पर तनकीद ज़रूर करेंगे, लेकिन हम किसी भी गैर जमहूरी क़ुव्वत को अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। याद रहे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो चुका था। इन दोनों जमातों ने तो सीखा है। तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हम तो इन दोनों जमातों से बहुत ज़्यादा आगे हैं और ईमानदार हैं और समझते हैं।
لگتا نہیں ہے جو اس وقت جو ایک صورتحال چل رہی ہے، یہ کب سیکھیں گے؟ یہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ اس سے سیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کے تحت ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بھی اسی آئین کے تحت بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈیموکریٹک نارمز اور ویلیو کو فالو کرنے پر تیار نہیں ہیں. وہ ان ملکوں کی مثال دیتے ہیں جہاں پر بادشاہت ہے یا ون پارٹی سسٹم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب اپنے مخالفین کو رگیدنا ہے، جب اپنے من پسند اپنی ریزلٹس لینے ہیں، وہ سسٹم ہو. جب پرائم منسٹر بننا ہے یا عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے، پھر یورپ کی ڈیموکریسی کی بات کرنی ہے. تو وہ ایک گڑبڑ انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی اگر خان صاحب نے لرن کیا ہوتا اس ساری اپنی سیاسی کیریئر سے، تو کبھی پاکستان ان مسائل سے، ان چیلنجز سے نبرد زمان نہ ہوتا. 2011 سے آنورڈ خان صاحب کی یہی اسٹریٹجی رہی ہے. کوئی بھی سیاسی لیڈر کبھی اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے نہیں جاتا. اس کا جو مقصد ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا، عوام کے رائٹس کے لیے ایفرٹس کرنا، ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا. کبھی خان صاحب ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں 2011 کے جلسے کے بعد اور گزشتہ 10 سال کی جو ان کی کاوش تھی، اس نے، ان کی سیاسی جماعت نے کیا کچھ حاصل کیا ہے، عوام کے لیے جس کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے تھے کیا کچھ حاصل کیا ہے، ملک کو کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، ملک کے اندر کتنی انہوں نے تفریق پیدا کی ہے، ملک کے اندر کس قدر انہوں نے سیاسی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی ناح پیدا کی ہیں. تو یہ ویلیوز جو تھیں ہماری، ان کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. تو خان صاحب کاش، بلکہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جو آج پھر وہ جس لب و لہجہ کا جو لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے تھے، آج دشمن خوشی خوشی کی شادیانے بجا رہا ہے. وہ باتیں جو انڈینز ہم پہ یا ہمارے دشمن ہم پہ امپوز کیا کرتے تھے ہمارے اداروں سے متعلق، آج وہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ باتیں، وہ ان افسران کے نام سڑکوں پر، چڑھاؤں پر خان صاحب لے رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. خان صاحب کے پاس بڑے اچھے مواقع آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے نواز شریف صاحب کی اگزامپل دی، جب وہ پرائم منسٹر بنے 2013 میں، آپ کو یاد ہوگا بنی گالا چل کے گئے تھے. یہ ہوتی ہیں پولیٹیکلز اور ڈیموکریٹک ویلیوز اور نارمز. گئے تھے خان صاحب کو ایک جگہ پلانے کے لیے، لیکن خان صاحب نے اس کو چیز کو پک نہیں کیا، اور مسلسل وہ لڑائی، ایک جنگ و جدل کا ماحول بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. اس سے کبھی وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. رشید صافی صاحب کو گفتگو میں شامل کریں گے. رشید صافی صاحب باقی معاملات پہ تو ضرور کمنٹ کیجئے گا، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ بڑا اچھل کود کر رہا ہے ان معاملات پہ. جی بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ درست جانب اشارہ کر رہے ہیں. میں خود فالو کر رہا ہوں گزشتہ 2 دنوں سے انڈین میڈیا کو. وہاں پہ واقعی ایک خوشی کا سما ہے، اور اسپیشلی ابھی ایک جو کلپ وائرل بھی ہے، اور اس پروگرام کو اتفاقاً میں نے لائیو بھی دیکھا تھا پورا پروگرام. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ شریک تھے. تحریک انصاف کے تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ شریک تھے اس میں. اور آخر میں ان کی جو گفتگو ہوئی، میں یہاں پہ دہرا بھی نہیں سکتا کہ کس انداز سے وہ اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے، اور کس انداز سے وہ اداروں کی تذلیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے ایک غیر ملک کے ایک جو پروپیگنڈا بیسڈ چینل پہ. لیکن آخر میں اس اینکر جو بھارتی اینکر تھی، اس کے الفاظ جو تھے وہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تھینک یو فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ لوگوں نے ہمارا بہت کام آسان کیا، کیونکہ ہمارا جو انڈین میڈیا ہوتا ہے ان کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان کے اداروں اسپیشلی ISI اور پاکستانی فوج کو ان کو لیٹ ڈاؤن کرے، ان کی کردار کشی کرے. لیکن یہ کام ہم تو نہیں کر سکے تھے گزشتہ 75 سالوں میں. جس طرح آپ کے لیڈر عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں، یا کچھ دنوں سے جو ان کا لب و لہجہ ہے، اور جس طریقے سے وہ لتاڑ رہے اپنے اداروں کو، یا PTI کے جو آپ جیسے رہنما ہیں، فیاض الحسن چوہان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمارا کام بڑا آسان کر دیا ہے. تو یہ انتہائی افسوس کا مقام تھا بینگ پاکستانی میرے لیے. وہ فوج جو ہمیشہ سے ہندوستان اور بھارت کے آنکھ میں کٹکتا رہا ہے، اور ہمیشہ سے انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ دان کٹے کرنے والے جوابات ان کو ملے ہیں، عسکری فیلڈ میں بھی اور انٹیلیجنس جو میدان ہے اس میں بھی ہمیشہ ہمارے اداروں نے انتہائی شاندار کارکردگی دکھائی ہے. آج وہاں کا میڈیا جو ہے
وہ شادیانے بجا رہا ہے، اور اس کو سننے کے لیے اور اس پہ سر دھلنے کے لیے اور کوئی نہیں، ہمارے اپنے سیاسی رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب اور ان کے لیڈران جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو حق ہے کہ وہ ویسے بھی بہت اچھے بیانیہ فروش ہیں، وہ جو بھی بیانیہ بناتا ہے، سچا بناتا ہے، جھوٹا بناتا ہے، وہ بکتا ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس وقت بھی اس کا بیانیہ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی فوج اور اینٹی آئی ایس آئی جو ان کا ایجنڈا ہے، آج بھی اس کا انہوں نے اظہار کیا لبرٹی چوک میں، جس لب و لہجے سے انہوں نے پاکستانی فورس کے انتہائی بہادر اور انتہائی جو پروفیشنل فوجی افسران ہیں ان کے خلاف جس انداز سے انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا، وہ چلے پاکستان کے اندر وہ کرتے رہیں، لیکن اس وقت اس کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستانی عوام تو بائے نہیں کر رہے ہیں، لیکن مشرقی سرحد کے اس سائڈ پہ وہ بیانیہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ وہاں پہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ایک سیلیبریٹی کی صورت میں آئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، جو سوچ ہے، جو مودی سرکار کی جو اپنی ایک طویل پالیسی تھی، اجیت دول وہ نہیں کر سکا اس کی طرح، جو راکے جو ایک بلینز جو ہے وہ خرچ کر کے پاکستانی فوج کی نہ وہ کردہ کشی کر سکے تھے، نہ ان کو کسی طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے جو عمران خان صاحب جس طریقے سے اس بیانیہ کو وہاں پہ بیچ رہے ہیں، اور عوام جو وہاں پہ انڈین لوگ جس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہ کام عمران خان نے کر کے دکھایا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو جماعت ہے وہ اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ جو انڈین مقاصد تھے پاکستانی فوج کی کردہ کشی کے حوالے سے، وہ ان کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب وہ مڈل کلاس کے ایک مقبول لیڈر ضرور ہے، ان کو کروڑوں ووٹ پڑے ہیں، اور اب بھی کروڑوں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کا حق ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے، وہ موجودہ حکومت کی چھٹی کروائے، راتوں رات کروائے، وہ اپنی سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھ لے، وہ جو بھی کرے وہ کرے، لیکن جو ادارے اس ملک کی سلامتی کے ضامن ادارے ہیں، ان کو سر بازار ان کی عزت نیلام کرنے کی جو ان کی جو ایک روش ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور عمران خان صاحب لانگ مارچ سے چاہے کچھ حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن جو ناقابل تلافی نقصان جو پاکستان کے ان اداروں کی کریڈیبلٹی، ان کی عزت اور احترام میں بین الاقوامی سطح پہ جو کمی لانے کا جو مرتکب ہو رہے ہیں، تاریخ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ جو انڈیا کے ساتھ معاملات کا والا جو ایشو ہے، یہ تو ہمیشہ سے عمران خان جو ہے وہ آپ کی حکومت پر اور آپ کی جماعت پر الزام لگاتے رہے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی اہم بات، وہ ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، رضوان رضی صاحب، وہ اکثر ہر کچھ عرصے بعد ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت دوسرے لوگوں پہ الزام لگا رہی ہوتی ہے، اور بیانی ہی اسی وقت وہی جرم وہ خود کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ الزامات تو دوسروں پہ لگاتے ہیں، لیکن آپ دوسرے لوگوں کا ماؤتھ پیس بن رہے ہیں، اور یہی حال آج انڈین میڈیا کا بھی ہے۔ جو کچھ عمران خان اور ان کی جماعت کر رہی ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، وہ اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے، کل جو ڈی جی آئی نے کہا کہ جو ہمارے شہیدوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے ان کی کمانڈ میں، اور جو ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس سے یعنی دل پھٹتا ہے یہ باتیں سن کے۔ تو کیا انڈیا کے لوگ جو ہیں، وہ جو خاص طور سے ان کی ایجنسیز ہیں، وہ اس پہ ناراض ہوتی ہوں گی؟ اس پہ وہ بہت خوش ہوتی ہوں گی کہ پاکستانی فوج کے مجاہدوں کو، شہیدوں کو، غازیوں کو پل ڈاؤن ان کا اپنا ہی ایک لیڈر کر رہا ہے۔ یہ تو ساری ان کی گیم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بٹریل ہے نیشنل کاز کا۔ وہ شاید سائیکلوجیکلی بھی نارمل نہیں ہے، کبھی وہ اپنے ہی سپہ سالار کو کہہ دیتے ہیں کہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، کبھی کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ بھی کچھ ان کا علاج ہونے والا ہے کہ ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز۔ میں سیریسلی بات کر رہا ہوں، اس پہ بھی تھوڑا قوم کو غور کرنا چاہیے، اور اتنا بھی آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ قوم کی جڑیں جو ہیں وہ سورج کی طرف کر دیں۔ اتنی بڑی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں انکلوڈنگ دا فیڈرل گورنمنٹ، ان کو پوچھنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر پورا ایکشن لینا چاہیے۔ کب تک یہ لوگ انتظار کرتے رہیں گے، اور وہ قوم کی جڑیں جو کھوکھلی کرتے رہیں گے اس سے کہ جی میں پاپولر لیڈر ہوں؟
पॉपुलर होने का मतलब ये है कि इतना नुकसान पहुंचाया है जिस मुल्क को लोगों ने लाखों कुर्बानियां दे के हासिल किया है, जिस पे अभी भी शहादतें हो रही हैं, वो इस सलूक का एक है जो इसके साथ किया जा रहा है। आर्म फोर्सेस में कोई, उन्होंने खुद कल कहा है कि जी हमारे से गलतियां हुई हैं, आपको पता है किस सरकार ने, लेकिन फैसला किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे। अब आइन की ये बात हो रही है, क्या कोई आइन गलत की बात मैं है? आता हूँ राणा साहब मैं आपकी तरफ। समझता चित्रान हूँ साहब वो आइनी कहते हैं बात कि है, आप आइनी बात बताइए है ना कि जी, लॉन्ग मार्च इसलिए से उन्होंने फिर तो बड़ी इमरान खान क्या हासिल करना चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि हमें तारीख दें, इलेक्शन की तारीख दें। कुछ उनके रहनुमा कह रहे हैं इलेक्शन की तारीख दें, फिर वो खुद कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा इलेक्शन होंगे। हुकूमत ने तो बता दिया कि अपने वक्त के मुताबिक अगले साल आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस होंगे, तो फिर लॉन्ग मार्च का क्या मकासद है? देखिए जी, लॉन्ग मार्च के वही मकासद है जो थोड़ी देर पहले आप लोग सब लोग डिस्कस कर रहे थे। इलेक्शन अगर ये चाहते हैं तो ये तो बहुत आसान तरीक़ा है। पंजाब में इनका हुकूमत है, पुख्तनख्वा में इनका हुकूमत है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत में हिस्सेदार है। ये कल इस्तीफ़ा दे दे, पंजाब हुकूमत को ख़त्म कर दे, KPK की असम्बली को ख़त्म कर दे, इलेक्शन का माहौल ख़ुद ब खुद बन जाएगा। इनको भी पता है, आपको पता है, मुझे पता है, हर एक को पता है कि अगर आपने हुकूमत को हटाना है तो इसका तरीक़ा वही है जो हमने इख्तियार किया कि आदम एतमाद किया। ये तो सड़कों से नहीं होगा, ये पार्लियामान के अंदर से होगा कि आप आदम एतमाद लाएंगे और आप हुकूमत पे आदम एतमाद करेंगे। फिर आपका मर्ज़ी है कि आप टेन्योर तक हुकूमत करना चाहते हैं या नया इलेक्शन करना चाहते हैं। ना आर्मी चीफ इसके डरने की वजह से वो जो एक आइन है, कानून है, और वो कानूनी तरीके से होगा, एक रवायात है जिस तरह पहले हुआ है ये भी होगा, वो भी डरने से या इनके जलसे से रुकने वाला नहीं है। असल में इनका मकासद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है। और इस काम के लिए अगर आपने देखना है तो इसके फंडिंग को आप देख ली। 351 मल्टीनेशनल गैर मुल्की कंपनियों ने उसको फंडिंग किया है, जिसमें ज़्यादातर कंपनियां इजराइल की हैं और या इंडिया ने। 37 गैर मुल्की लोगों ने उसको फंडिंग किया है। इसमें भी जितनी भी ज़्यादा नाम है वो या इजराइल के हैं या इंडिया के हैं। आप अगर जाए और डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो जो आपकी नहीं है, जो आज से 22 साल पुरानी है, जब ये सियासत में आ गया, उन्होंने उस वक़्त में क्या कहा था कि इजराइल और इंडिया का पाकिस्तानी एटम बम को के बारे में क्या ख्यालात है और वो क्या करना चाहते हैं और किसके ज़रिए करना चाहते हैं। हकीम सईद साहब का किताब मौजूद है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उसको इजराइल और इंडिया ने लाया है। इजराइल इंडिया को पाकिस्तानी एटमी ताकत से ख़तरा है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करेगा। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के एक साल इसकी बुनियाद पे यहाँ पे निगरान हुकूमत बनाएगा और सबसे पहला मुतालबा ये होगा जो यूक्रेन के तरह कि आप अपने एटमी हसासे हमारे हवाले कर दें। तो ये तो इस एजेंडे पे है, इसके लिए इस चीज़ से पैसे मिल रहे हैं। अभी उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान जो बैंक करप्ट होने वाला था, अब पाकिस्तान का इकानमी मजबूत हो रहा है। ये देख रहा है कि पहले हम इंतज़ार करते थे कि पेट्रोल की कीमतें 15 तारीख को और 30 तारीख को, हर तारीख को इंतज़ार होता था कि इस तारीख को और कितने बढ़ेंगे। अब लोगों को इंतज़ार रहता है कि 15 तारीख को फिर से पेट्रोल की कीमतें कम होंगे, 30 तारीख को फिर से पेट्रोल की कीमतें कम होंगे। खुर्दनोश की जो अशिया थे वो रोज़ बरोज़, यानी हर रोज़ इसमें इजाफा होता था। न सिर्फ इसमें इजाफा होता था, लेकिन PTI की हुकूमत में कुछ और तरह के हालात थे। यानी अगर आप एक चीज़ कराची कंपनी में लेते थे, वही चीनी, मिसाल पे तौर पे चीनी आप ख़रीदते थे या घी ख़रीदते थे, तो वो सुपरमार्केट में आपको एक कीमत पे मिलते थे, अपारा में दूसरा कीमत होता था, कराची कंपनी में कोई और कीमत होता था। आप अगर चीज़ों की कीमतें कम नहीं हो रही हैं तो बढ़ भी नहीं हो रही हैं, डॉलर्स नीचे आ रही हैं, तो ज़ाहिरी बात है जिन लोग इमरान खान साहब को फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने के लिए, तो वो लोगों का एजेंडा यही है कि पाकिस्तान, और ये इमरान खान साहब का एजेंडा है।
آپ لوگوں نے انڈیا کی میڈیا کی بات کی، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، بظاہر تو وہ خوش ہوں گے، وہ پروپیگنڈا تو ضرور کر، لیکن اندر سے وہ لوگ انتہائی خوفزدہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری جو تھی، جس نے پاکستان کو کمزور کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان آئین اور دستور کے مطابق نہیں چل رہا تھا۔ اب ہمارے اداروں نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کی وجہ سے انڈیا انتہائی اس میں خوف ہوگا، اس میں بہت پریشانی ہوگی، اور عمران خان کے کہنے اور نہ کہنے سے ہماری جو شہداء ہے، ہماری جو بہادر فوج ہے، اس پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اس پہ اثر پڑے گا ان کے فیصلوں سے۔ بالکل، اگر ہمارے افواجی پاکستان آئین کے اندر رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے پبلک میں اس کے ساتھ محبت بڑھے گا اور ان کا عزت بڑھے گا، اور پھر باہر دنیا میں بھی عزت بڑھے گا۔ ٹھیک، اور اگر یہ آئین کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے کبھی بار ہم نے دیکھا ہے کہ فرق پڑے، مشرف کے دور میں پڑا ہے، ضیاء الحق کے دور میں پڑا ہے، متعدد بار ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی بھی ادارہ، ٹھیک، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، جو ادارہ یہ جو ہم نے سوشل کنٹریکٹ بنایا ہے، جو آئین ہے، دستور عوام اور ریاست کے درمیان سوشل کنٹریکٹ ہے، جب بھی ان سے تجاوز کسی ادارے نے کیا ہے، ادارے کا عزت جو ہے وہ خاک میں مل گیا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے انڈیا میں، اس کا خوف بھی ہے، اس کو پریشانی بھی ہے، چاہے فیاض چوہان کچھ کہے، چاہے عمران خان کچھ کہے، لیکن ہمارے اداروں کو عزت ملے گی ان کے کردار سے، اور یہ کردار، یہ مثبت کردار ہے، ان سے ہمارے اداروں کی عزت بڑھیں گی، اس پہ کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، رانا مقبول صاحب کی بات آدھی رہ گئی تھی، وہ ان کی آڈیو میں ٹیکنیکل مسئلہ تھا۔ رانا صاحب آپ بتائیے، یہ تو ایک اچھی بات ہے نا کہ ادارے اس کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے گا، اسی سے جمہوریت بھی مستحکم ہوگی اور ملک بھی مستحکم ہوگا۔ دیکھیں جی، اب جو یہ ایک پیج کہتے ہیں، یہ ایک پیج ہوتا ہے اب، کہ جو پولیٹیکل سٹرگل تھی وہ بھی اسی لیے تھی کہ تمام ادارے جو ہیں، تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں، وہ اپنے جو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر رہیں۔ اب ہماری آرمڈ فورسز نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے پہ بہت زیادہ وہ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس سے آپ دیکھیں ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی، اور اس میں انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، اور ایک جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بھی بڑھے گا۔ اور جیسے ابھی چٹان صاحب نے بالکل درست کہا ہے، اس سے جو اسٹرینگتھ ہے وہ کئی گنا بڑھتی جائے گی، اور اسی لیے ہندوستان جو ہے اندر سے ضرور اس پہ پریشان ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور تو ہے ہی ہے، نیوکل پاور ہے، ایک ڈیفنس امپریگنیبلٹی کی سٹیج ہے، انونسبلٹی کی سٹیج ہے، یعنی ملیٹریلی اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ہندوستان ہمیں بڑا پریشان کرتا، جیسے کہ اس کی ملٹری مشینز ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اٹامک پاور ہیں۔ اور یہ اٹامک پاور کے ساتھ اگر انسٹیٹیوشنل رول مل جاتا ہے تمام امپورٹنٹ وائٹل آرگنائزیشنز کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور یہ رول آف لا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس سے ترقی بھی بڑھتی ہے اور دنیا میں بھی امیج بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جو ڈیپ سٹیٹ کا الزام لگاتے تھے پاکستان کے اوپر، وہ الزام تو ختم کر دیا ہے آرمڈ فورسز کے فیصلے نے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ سوچ جو ہے آئی، اور پھر کل دونوں جنرل آفیسرز نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بائی اینڈ بائی ود ان اے ویک اور 10 days سچویشن کرسٹلائز ہو جائے گی۔ یہ جو شور و غوغا ہے یہ خود بخود ختم ہوتا جائے گا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ الیکشن انشاءاللہ اگلے سال ہوں گے اور بہتر حالات میں ہوں گے، اور جس طرح گورنمنٹ کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، ساری ان کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ میں یہ ابھی چٹان صاحب نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیٹ اف میں آپ کو کبھی جو ہے وہ گرے سے وائٹ میں نہ لایا جاتا اگر ان کی حکومت ہوتی، کیونکہ ان کو سلیقہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا، ہر ایک کو افینڈ کرتے ہیں، ہر ایک کو ناراض کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ فورن آرگنائزیشن ہو چاہے یہاں کی ہو۔ اب جو کہ یہ فورن منسٹر
اور منسٹر آف دی اسٹیٹ اینڈ پرائم منسٹر، اس کی پوری ٹیم، اس کی جو اثرات جا رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ سوبرائٹی کے ہیں، ایک پروڈکٹیو قسم کا سیٹ اپ کے جا رہے ہیں. یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ تو صرف گالیاں دینے سے فارغ نہیں ہوتا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رہنا بڑا انجوریس رہا ہے پاکستان کے لیے، بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اگر یہ پھرتے رہیں اس طرح واپس ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے انشاءاللہ. ٹھیک آپ ہے. بالکل فکر نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ایک نہیں ہے. میں سہیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن معاملہ ایک نہیں ہے. یعنی یہ سائفر والا معاملہ یا یہ حکومت کی تبدیلی والا معاملہ. رشید صافی صاحب، ارشد شریف مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اس معاملے کو بھی انہوں نے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے بدقسمتی سے، اور اس کو بھی ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کا جو الزامات ہیں، بے بنیاد الزام ہے، اسے بھی اداروں کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے. یعنی آپ ہر جو معاملہ آپ کے سامنے آئے اس کا آپ سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل، ارشد شریف شہید کی جو قربانی ہے وہ تو لازوال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے. وہ تو اللہ کے حضور سرخرو ہو کے پیش ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. ان کے ساتھ جن لوگوں نے بھی زیادتی کی تو یقینی طور پر جس انداز سے عوام نے اور صحافتی برادری نے، حکومت نے، اداروں نے، سب نے ان کی قربانی کی ستائش کی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی قربانی لازوال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے. ان کا معاملہ تو جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن ان کے اس حساس معاملے پہ جو ایک انسانی معاملہ ہے اور اس پہ جس بے حسی سے اپوزیشن اس وقت سیاست کر رہی ہے، اس کی توقع میرے خیال میں اگر ہم پتھر کے زمانے میں اگر رہ رہے ہوتے تو شاید ہوتا، یا کوئی جنگل کا قانون ہوتا تو اس میں اگر کوئی ایسا کرتا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی. لیکن کی جماعت ہونے کا دعویٰ رکھنے والی جماعت کی طرف سے جس طریقے سے ابھی ان کا کفن میلا بھی نہیں ہوا ہے اور جس طریقے سے اس بیانیہ کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتہائی افسوسناک ہے اور بے حسی کی انتہا ہے. دیکھیں، ہم نے عمران خان صاحب کی پچھلی احتجاجی تحریک میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کے حساس معاملات کو زیر بحث لانا اور ان سے سیاسی فوائد حاصل کرنے سے کبھی بھی نہیں ہچکچائے. لیکن چونکہ ارشد شریف صاحب کا آخری جو ان کا پیچ رہا ہے صحافت کا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ ان کی قربت بہت قریبیت تھی اور کئی معاملات میں مشاورتی لیول تک ارشد شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ وہ شریک ہوتے رہے. تو ان کے معاملے کو اس طرح سر بازار لانا اور ان کی شہادت کو اس طرح جو ہے اس پہ طرح طرح کے اداروں پہ الزام لگانا اور ایک پورے ٹرولنگ کرنا سوشل میڈیا پہ، یہ انتہائی افسوسناک امر ہے. عمران خان صاحب کو یہ تاثر جو ہے یہ ختم کرنا ہوگا. دیکھیں، جب وہ 126 سے 127 دن دھرنے پہ بیٹھے تھے تو وہ تب اٹھے تھے جب پشاور کا سانحہ ہوا، وہاں پہ اے پی ایس میں جو معصوم بچوں کی شہادت طے ہوئی ہے، اور وہ بھی بہت سارے لوگ جو اس وقت میڈیشن کر رہے تھے، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ان کو مجبور کیا تھا کہ ایک بہت بڑا عالمی سطح پہ انسانیت سوز واقعہ ہے. اب آپ کو احتجاج کی تحریک ختم کرنی چاہیے. اصولاً تو جب ارشد شریف صاحب کا اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، تو عمران خان صاحب اور کچھ نہ کرتے. ان کی اپنی دوستی کا جو ان کا دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا، ان کا دید لحاظ کرتے اور کم از کم اس علم اور غم کے موقع پہ جب صحافتی برادری غم اور علم کی کیفیت میں ہے، جب حکومت اور حتیٰ کل ہم نے ڈی جی ایس پی آر اور ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس میں بھی اس واقعے پر انتہائی افسوس کا ان کی طرف سے ہم نے رد عمل دیکھا تھا. اس حالات میں اگر خان صاحب اپنے اس احتجاجی میلے کو، جس کو وہ کہتے کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، فیملیز کو بلاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب اپنی فیملی کو زحمت نہیں دیتے اور میرے اور آپ کے اور عام شہریوں کو پی ٹی آئی کے جو حامی ہے ان کی فیملیز کو وہ بلاتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کا کبھی جانسا دیتے ہیں، کبھی وہ مداری کی طرح جو طرح طرح کے اعلانات کا ان کو جانسا دیتے ہیں کہ آج میں یہ کہوں گا تو کل میں وہ کہوں گا.
تو اس صورتحال میں اب بھی دیکھ کے نا لبرٹی چوک سے وہ نکلے ہیں، لاہور شہر میں وہ موجود ہے، وہاں پہ کہاں پہ غم اور الم کی کیفیت ہے؟ وہاں پہ دیکھیں اگر ہونا تو یہ چاہیے تھے کم از کم جو چیلم تک 2-3 دن تو ارشد شریف صاحب کی اگر غم میں وہ اتنے دبلے ہوتے جا رہے ہیں تو کم از کم اپنی جو احتجاجی تحریک ضرور جاری رکھتے، لیکن اس میں جو وہاں پہ محفل سجی ہے، جو وہاں پہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ماحول ہے، کم از کم اس کا تو تھوڑا سا وہ اگر معطل کرتے اور یہ کہتے اپنے جو شرکاء تھے کہ چونکہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کی وجہ سے ہم اس وقت یہ میلہ ٹیلہ نہیں سجا سکتے، ہم صرف سیاسی باتیں کریں گے یا سیاسی میلہ لگائیں گے، تو پھر تو بات سمجھ آ جاتی، لیکن ان کے جنازے میں وہ شرکت کی انہوں نے زحمت نہیں کی۔ اس حوالے سے کئی جو پی ٹی آئی کے جو بہت نامی گرامی جو اس وقت ارشد شریف صاحب کی شہادت کو بہانہ بنا کے اور پورا ایک ہوا جو کڑا کر کے اور اپنی سیاست چمکانی کی حد تک، ہم تو یہ کہہ رہے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے اور ان کی قربانی بھی انتہائی لازوال ہے، لیکن اگر خان صاحب نے واقعی اس کو سنجیدہ لیا ہوتا تو ان کی پوری تحریک میں اس کا ہمیں شائبہ بھی آتا کہ ان شائبہ کو بھی آتا، واقعی ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہی اہم نقطہ میں سہیل صاحب بھی چونکہ جرنلسٹ ہیں اور یہ ہم سب کا دکھ ہے، ہم سب کا پورے پاکستان کا دکھ ہے کہ شریف صاحب اگر دوست شہید نہیں ہو تھا گئے، تو تعلقدار تھا، بالکل بالکل دعا بالکل، سلام یہ بہت سب اچھا کا بہت بڑا دکھ ہے، لیکن اس کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا، ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا، ان کو لحد میں نہیں اتارا گیا تھا اور الزامات شروع ہو گئے اور الزامات لگا دیے انہوں نے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ خان صاحب کی اس ذہنیت کا اور ان کی انٹینشن کا عکاسی کرتی ہے یہ سوچ۔ دیکھیے ہم جس سماج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو ہماری سوشل ویلیوز ہے، جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں، جس سے آپ چاہت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کی خوشی اور غم میں آپ شریک ہوتے ہیں، سبھی نگاہیں اس موقع پر جمی ہوتی کہ چونکہ خان صاحب کے لیے آج تک یہ معمہ ہم حل نہیں کر سکے کہ وہ ویسے تو اپنی تقاریر میں، اپنے جلسوں میں، اپنی سٹیٹمنٹ میں اسلامی ٹچ بھول بھی جائیں تو کہا جاتا کہ اسلامی ٹچ دیں تاکہ لوگوں کو آپ راغب کریں، لیکن نماز جنازے میں شرکت یہ نہیں کرتے۔ سب لوگ اس دن منتظر تھے، وہاں پر اپوزیشن رہنما موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، صحافی موجود تھے، دور دراز سے ان کے چاہنے والے ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے تھے، لیکن خان صاحب اتنے ان کے غم میں ان کے مبتلا تھے، تو ان کو اس دن اپنی ایکٹیویٹیز کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے ان کی نماز جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ اور حیران کن طور کے اوپر جب یہ پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کے جنازے بھی انہوں نے حیران کن طور کے اوپر شرکت نہیں کی تھی۔ لیکن یہ باتیں تو اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جس طرح بڑے اچھے طریقے سے رشید صافی صاحب نے بھی اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے جب ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ شہید ہو گئے، تو ویسے آپ کو یاد ہوگا 2-3 نجی ٹی وی چینلز کے انٹرویوز نے کہا تھا جمعرات یا جمعے کو میں اناؤنس کروں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا موبلائز ہو رہے ہیں اور اس سارے معاملے کو میں کہیں اور کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے بعد لانگ مارچ کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ لیکن المیہ ہے وہ خان صاحب جن کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، جن کی وجہ سے ان کو کامیابیاں ملی، جو کہتے تھے کہ پاک فوج ادارے افسران میرے ساتھ ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، اور انفارچونیٹلی ایسے طریقے سے ایک پورا مومنٹم بنانے کی کوشش کی کہ عوام نے ان کے خلاف سوچنا شروع کر دیا۔ یہی بات ڈی جی آئی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بتائی تھی، اس وقت ان کو سامنے آنا پڑا جب جھوٹ بول کر فتنہ فساد کے فضا پیدا کرنے کی کوشش گئی تو انہوں نے آ کے وضاحت کی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، خان صاحب تھوڑا سا بھی دکھ درد رکھتے ہیں اس قوم کا، اس ملک کا، تو مسائل کو حل کرنے کے بہت سے اور طریقے ہیں، اور جو ساری اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے ارشد شریف کی شہادت کے دکھ کو بھلا کر جس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہوئے آنا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد الیکشن کے لیے، ارلی الیکشن کے صرف طریق حاصل کرنا نہیں ہے، ان کے اور بھی پس پردہ ایسے مقاصد ہیں جو وہ ابھی خود بیان نہیں کر سکتے۔ ان کے اپنے جو مرکزی لیڈرز ہیں ان سے آپ ڈیبیٹ کریں تو کچھ لمحے بعد وہ بھی خاموشی اختیار کر دیتے کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے خان صاحب کے مائنڈ کے اندر کیا ہے۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واؤڈا نے پریس کانفرنس کر کے جس ممکنہ طور کے اوپر جس صورتحال کی نشاندہی کی ہے، ان کو اس طرف غور کرنا چاہیے۔ آج وزارت داخلہ کو مختلف انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹس موصول ہوئیں کہ کچھ شر پسند عناصر اور فساد کرنے والے لوگ جتھوں کی شکل میں ان لانگ مارچ میں شامل ہو رہے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر صورتحال کو خراب کریں، کون جواب دے ہوگا اگر ایک بھی ایسا کوئی اللہ نہ کرے ناخوشگوار واقع پیش ہے۔
تو خان صاحب کو اس صورتحال کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اور جو راستہ ہے اگر آپ سنسیئر ہیں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اپنی کارکنوں کے ساتھ، پارلیمنٹ واپس آئیں، وہاں بیٹھ کے آپ بات کریں۔ پرامن احتجاج تو سب کا حق ہے، یہ آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن اگر افراتفری پھیلا رہے ہیں، انارکی پھیلا رہے ہیں، تو اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چٹان صاحب دیکھیے جی، آپ بالکل یہ تو ہر ایک آئینی حق ہے، لیکن آپ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں۔ آیا تھا یہ پہ ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، جہاں پہ میں اور آپ کو یہاں پہ بھی توڑ پھوڑ ہوا تھا، ان کیمروں کو بھی توڑا تھا، پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوسری بار آیا تو ادھر یہ ڈی چوک میں درختوں تک نہیں چھوڑا، آگ لگایا۔ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساست سے، اپنے پختونوں سے اور اپنے پختونخوا کے لوگوں سے، کہ عمران خان صاحب جو فیصل واڈا صاحب نے جو خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ سارا ہاتھ پختونخوا صوبے پہ اور پختونوں پہ صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی سے ایک اس طرح کا نیریٹیو بنا رہے ہیں شیخ رشید وغیرہ کہ یہ پہاڑوں سے لوگ آئیں گے، اور یہ پھر سواوا کے ساتھ جو پختونخوا کا قریبی علاقہ ہے کہ یہاں سے پختون آئیں گے اور لوگوں کو ماریں گے، اور یہ خون کی ندیاں جو بہیں گی تو یہ کام پختون کریں گے۔ تو میں اس کا وضاحت کروں، اور میں اپنے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ذرا اپنے گریوانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، اس بندے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہمارا ایک ایسا صوبہ جہاں پہ گیس پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ کول پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ پیٹرول، جہاں پہ گرینائٹ، جہاں پہ نیپرائٹ، جہاں پہ زمرود، یہ میں نے جو پہنا ہے یہ زمرود ہے، یہ سوات کا ہے، یہ میں نے باہر سے خریدا ہے لیکن ہے سوات کا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک ایسا ہمارے پاس واٹر ہے توربیلا ڈے میں، ممن ڈے میں، اور اس صوبے کو اس حد تک پہنچایا کہ وہ بینک کرپٹ ہو گیا۔ پچھلے مہینے ہمارے ملازمین کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں، اور ابھی پھر رسک پہ 26 ارب روپے بلاول صاحب کے ریکویسٹ پہ وزیر اعظم صاحب نے کے پی کے حکومت کی دی۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اب اس مہینے میں پھر نہیں ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اپنے پختون بھائیوں سے کہ مہربانی کر کے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائے۔ اس بندے نے ہمیں بہت اتنا استعمال کیا، کے پی کے کا جو ہیلی کاپٹر تھا ڈی اے خان سے آ رہا تھا، یہاں پہ یہ اڈیالہ کے ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ اور چلنے کا قابل نہیں تھا۔ بس اب ہمارا جان چھوڑ دے۔ چلیں، وقت مکمل ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ اخنزادہ چٹان صاحب، سہیل بھٹی صاحب، رشید صافی صاحب اور رانا مقبول صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ سوال یہاں پر یہی ہے کہ پرامن احتجاج تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن جب آپ اس احتجاج کو خونی شکل دے رہے ہیں، جیسے کہ تحریک انصاف کے خود لوگ اب کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا نے گزشتہ روز کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ خونی مارچ نظر آ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کو اپنے جو اقدامات لینے کا، جو قانونی اقدامات ہیں، جو آئینی اقدامات ہیں، وہ لینے کا حق ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔